جب حالات آئے مسلمانوں کو مارا گیا، ستایا گیا، بے درے قتل کیا گیا، ایسے وقت میں کچھ لوگوں نے اپنی لباس کو، اپنے حلیے کو، اپنے چہرے کو بدل کر کے، اپنے نام کو بدل کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لہذا ہم کو مروا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شہید ہونا گوارا کر لیتے، اپنی جان اور مال کو راہ خدا میں لٹا دیتے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو اور کامیاب کرتا۔ لیکن یہ زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی ختم ہو سکتی ہے، 2-4 سال اور زندگی مل سکتی ہے، 50 سال بھی آدمی جی سکتا ہے، معلوم کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم استقامت کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، تب ہمارے لیے جو ہے خوشخبری ہے، ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان جو تھا وہ کس قدر مضبوط تھا، اور خاص طور سے مشکل حالات میں ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ غزوہ خندق کو لے لیجیے کہ اس موقع پر کفار نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے وقت میں خندق کھودی گئی اور کفار کی طرف سے ایک لشکر جرار جو ہے مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس لشکر جرار کو دیکھنے کے بعد جو سچے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ اور ان کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ایک لشکر، بہت بھاری لشکر تمہارے درمیان آ رہا۔ لیکن جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو مروا کے ہی چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے استقامت نہیں ہے، استقامت یہ ہو کہ مشکل حالات میں ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی ہے، ہم جو ہے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت جب ہوگا، استقامت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسلسل آدمی جو ہے ایمان پر محنت کرنا ہے۔ وقتی طور پر اگر آپ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، بعد میں پھر آپ جو ہے ہٹ گئے، دیکھیں گے، کریں گے، تو وہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت تسلسل کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلسل آدمی جو ہے مضبوطی سے اپنے آپ کو، اپنے قدم کو جمائے رکھے۔ فرشتے اتر کر کے خوشخبری دیتے ہیں کہ تم کو دنیا میں نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ تو سربلندی، کامیابی مسلمانوں کے حصے میں اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم ضرور جو ہے کامیاب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اس لیول پر، اس معیار پر لے آئیں جس معیار پر کامیابی کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے۔ فرشتے اتر کر کے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی زندگی میں گھبرانے کی، خوف کھانے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ایسی جنت ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے، جب وہ لوگ اس میں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم رہو جہاں چاہو رہ سکو۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی لوگ جنت کی طرف لائے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے کہیں گے فرشتے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، مزے میں رہو، ادخلوها خالدین، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ جنت ضرور مل کر کے رہیں گی، اور اس کی بشارت فرشتے دنیا میں ہی سنا دیتے ہیں۔ کن کو؟ جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔
اور اس کے بعد فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے. قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، آخر میں یہی بیان ہے کہ تمہارا دل جو چاہے وہ سب ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی کی خواہش ہو رہی ہے کہ یہ چیز کھانا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی آرڈر کر کے منگاتا ہے. فرمایا کہ آپ کے خواہش کا بھی ملے گا، آپ کے آرڈر کا بھی ملے گا. جو آپ کی خواہش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بھجوا دے گا، اور جو آپ آرڈر کریں گے وہ بھی جو ہے جنت میں مل جائے گا. نزلا من غفور الرحیم، وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا اور ہم لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ہم کسی اچھے آدمی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو وہ اپنی شان کے حساب سے خاطر تواضع کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی میرے شان کے حساب سے کوئی کمی جو ہے نہ ہو. ایسے ہی جب ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے ہماری خاطر کرے گا. اور انہوں نے جو ہے ہماری تواضع کے لیے جن چیزوں کو جنت میں آراستہ کر رکھا ہے اس کو نہ تو کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خیال تک گزرا ہے. اس کے بعد بیان فرمایا جا رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو کہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نہیں عمل کرے اور کہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. یہ آیت اصل میں ان لوگوں کے لیے جو دعوتی میدان میں جمے ہوئے ہیں ایک خوشخبری دیتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بہترین ہے. اگر ہم کسی جو ہے بیوہ کی مدد کر دیتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بیمار کی مدد کر دیتے ہیں، بیمار کے لیے ہاسپٹل کھلوا دیتے ہیں، غریبوں کی اجتماعی شادی کے لیے ہم بندوبست کر دیتے ہیں، اگر کسی کے گھر راشن نہیں ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ سب کام اچھا ہے. لیکن سب سے اچھا کام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ بتائیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. تو یہ سب سے بہترین کام ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. دنیا کی نظر میں بھلو کتنا اچھا کام اور بھی ہے، دیکھیں شادی بیاہ کے لیے خرچے، یتیموں کے اوپر مال خرچ کرنا، اسی طریقے سے بیواؤں کا سہارا بن جانا، اسی طریقے سے مریضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنا جو ہے ڈونیشن دینا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، پیسے ڈونیٹ کرنا، یہ سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہو چکے ہیں ان کو اللہ سے ملا دینا، ان کو یاد دہانی کرا دینا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا. وعمل صالحا، اور اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ غائب ہیں اور دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ کر لو، نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ بہترین کام اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک عمل کرتے رہنا ہے. خود بھی نیک عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو لوگ آپ کے اس عمل حسنہ کو دیکھ کر کے متاثر ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور خود بھی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس ایمان میں، اس دعوت میں اور زیادہ یقین پختہ ہوگا. بھئی یہ پانی ٹھنڈا ہے، ہم نہیں پی رہے ہیں لیکن دوسرے کو ہم بتا رہے ہیں دیکھیے بھائی یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے، اس کی مٹھاس ایسی ہے، لذت ایسی ہے، آپ پئیں گے تو باغ باغ ہو جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے، ویسا ہو جائیں گے. اور آپ کو جب کہا میں ٹھنڈا پانی پیتا نہیں، تو بولنے میں وہ اتنا جو ہے جان نہیں رہے. اور جب جو ہے آپ خود پی کر کے ایک بار ٹرائی کریں گے، واہ کیا پانی میں لذت، کیا ٹھنڈک، تو آپ جو بولیں گے نا وہ ایک دم دل سے درد کے ساتھ بولیں گے، اس احساس کے ساتھ جس کو آپ نے محسوس کیا ہے، اس طریقے سے آپ بولیں گے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو دعوت تو دیں گے لیکن جب خود عمل کریں گے تب جا کر کے اس دعوت میں گہرائی اور وزن پایا جائے گا.
ورنہ تو آپ کی دعوت بے وزن ہو کر کے رہے گی۔ آج بولنے والوں کی تعداد بہت ہے، لیکن اس دعوت میں وزن نہیں پایا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے جتنا بولتے ہیں اس کا 50% بھی عمل نہیں کرتے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو بتائے کہ بھائی میں مسلمان ہوں۔ مطلب ایک تو یہ کہ شکرانے کے طور پر کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ جو دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہمارا دل خالی ہے، بلکہ اس دعوت کو ہم نے خود اپنے اندر اتارا ہے، اور جب اس دعوت کو ہم نے اپنے اندر اتارا ہے تو ایک طرح کی لذت مل رہی ہے، ایک معنی جو ہے ایک شیرینی اور مٹھاس ہمارے دل کو محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیے تو آپ بھی اس چیز کو محسوس کر سکیں گے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، فرمایا کہ یہ بھی کہیں کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ آج ان چیزوں پر جو ہے ہم نے کہا کہ عمل بہت تھوڑا رہ گیا۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟